ایک ڈاکیومنٹ موجود ہے جو کہ روڈ میپ فار اسموگ میٹیگیشن ہے. تمام ممبرس کے سامنے بھی اس ڈاکیومنٹ کو پیش کیا گیا ہے اور یہ وہ ڈاکیومنٹ ہے جو بظاہر تو 2024 اور 25 جب یہ ڈاکیومنٹ بنایا جا رہا ہے اور پچھلے 6 ماہ میں جتنی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہے اس روڈ میپ پہ وہ بھی اس کے اندر موجود ہے تمام ایویڈنس کے ساتھ, ڈیٹا کے ساتھ. تو یہ میری تقریر کے دوران میں اس پہ بھی بات کروں گی. آپ کے سامنے ایک ڈاکیومنٹ پیش کیا گیا ہے سمری ڈاکیومنٹ کی شکل میں. اور ایک اور دوسرا ڈاکیومنٹ ہے جو کلائمیٹ ریزیلینس پنجاب کا ہے. پنجاب کی پہلی کلائمیٹ چینج پالیسی کا ڈاکیومنٹ بھی آپ لوگوں کی سیٹس کے اوپر رکھا گیا ہے, جو کہ اس پہ میں کسی اور دن بات کروں گی تفصیل میں. جو کلائمیٹ چینج ہے میں اپنی بات کو اسموگ کے اوپر محدود رکھوں گی کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ ممبرز نے جانا بھی ہوگا. تو اسپیکر صاحب بات یہ ہے کہ جو اسموگ ہے, جب چیف منسٹر نے فیبرری میں آفس اسیوم کیا تو سب سے پہلے جو ہماری کمیٹی بنی وہ اسموگ میٹیگیشن کی کمیٹی تھی اور ایک کیبنٹ کمیٹی آن اسموگ بنی جس کو وزیر اعلیٰ پنجاب خود چیئر کرتی ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلی دفعہ اس کا سیشن جب میں نے اٹینڈ کیا اور ہم نے یہ سرکولر نکالا تو انہوں نے کہا کہ اسموگ کی میٹنگ اکتوبر سے پہلے کرنے کی کیا ضرورت ہے, اسموگ تو ابھی آئی نہیں, تو کیا ضرورت ہے کہ ہم اسموگ پہ فیبرری اور مارچ میں ہی بات کریں. تو یہ پہلی دفعہ ہوا کہ گورنمنٹ نے اسموگ کی میٹیگیشن کے اوپر کام شروع کیا, کیونکہ اس سے پہلے اسموگ مینجمنٹ جو کہ اکتوبر سے لے کر جنوری تک کا فینومینا ہوتی ہے تو اس پہ ہم مینج کرتے تھے. اسکول بند کر دیا, ٹریفک ڈائیورژن, لاک ڈاؤنس لگا دیے, آفیسز بند کر دیے اور ماسک ظاہر ہے ایک احتیاطی تدابیر ہے. لیکن اس سے پہلے وہ حصہ جو اسموگ کو میٹیگیشن کے لیے تمام دنیا کے ممالک نے استعمال کیا اور ایئر کوالٹی انڈیکس کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کیا, اس پہ عمل درآمد مارچ 2024 سے شروع ہو گیا وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت سے. اسپیکر صاحب بات یہ ہے کہ جو اسموگ ہے جو پنجاب ہے اور ڈسٹرکٹ لاہور ہے وہ 365 دنوں میں سے 275 دن انہیلدی ایئر کو ہم بریتھ کرتے ہیں. تو جو یہ کہنا کہ خالی اسموگ کے دنوں میں AQI ہائی ہوتا ہے, میں یہ ضرور واضح طور پہ بتا دوں کہ لاہور ڈسٹرکٹ کے جو لوگ ہیں وہ میتھین کلاؤڈ اور ہیٹ آئلینڈ کے درمیان میں سانس لے رہے ہیں اور یہ پورے سال میں جو AQI ہے وہ ہیزارڈس اور ورسٹ AQI, ویری پور AQI ہم بریتھ کرتے ہیں. اسموگ کا جب فینومینا اکتوبر میں آتا ہے تو جب یہ ویدر پیٹرن چینج ہوتا ہے ونٹر کا تو اس میں ٹیمپریچر انورژن کی وجہ سے, ویدر کنڈیشن کی وجہ سے, اور جب ٹیمپریچر چینج ہوتا ہے, جب ٹھنڈ آتی ہے تو ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے, اس کا پریشر زیادہ ہوتا ہے تو وہ پولوٹنٹس جو ایئر میں ہوتے ہیں ان کو ٹریپ کر لیتا ہے اور وہ اسموگ کا فینومینا بن جاتا ہے. 13 کروڑ کی آبادی پنجاب کی اور اس کے اندر جو کہ 52.3% آبادی بنتی ہے, 54% GDP گروتھ میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے پنجاب. اور جو لاہور ڈسٹرکٹ ہے اس کے میں اعداد و شمار سیکٹر وائز طور پہ پاس رکھوں گی, لیکن اس سے پہلے میں یہ ضرور بتاتی چلوں کہ اسموگ جہاں فینومینا ہے اس کو اسموگ صرف اکتوبر سے جنوری تک جیسے میں آپ کو کہہ رہی تھی ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن ایئر کوالٹی انڈیکس کا جو فینومینا ہے لاہور ڈسٹرکٹ کا اور اب پورے پنجاب, اب ملتان تک جو ہوا ہے وہ جب جاتی ہے تو اسموگ کا فینومینا وہاں تک جا رہا ہے ونٹرز. اور اس میں جو کنٹریبیوٹنگ سیکٹرز ہیں, جیسے مارچ میں ہم نے پہلی میٹنگ کی, پہلے کبھی بھی کوئی ایسا پلان نہیں دیا گیا جس میں یہ کراس سیکٹورل فینومینا ہے. اس میں ڈفرینٹ سیکٹر جس کے اندر ٹرانسپورٹ, ایگریکلچر, انرجی, جو ہمارے PNW کا ڈپارٹمنٹ ہے جو کنسٹرکشن کرتا ہے, لوکل گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے, سینیٹیشن کا ڈپارٹمنٹ جو ہے, ایگریکلچر کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے اس میں ٹرانسپورٹ کا, اور 39% یہ ویری کرتا ہے لیکن ایوریج 39% جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا جو سیکٹر ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے ایئر کوالٹی انڈیکس میں. اس کے ساتھ ساتھ 24% انڈسٹری کا کرتا ہے, انرجی کا 16%, ایگریکلچر کا 15 سے 20%, جو انڈسٹریل پروسیسز پلانٹس ہیں وہ تقریباً 5 سے 15% کنٹریبیوٹ کرتے ہیں جو سائنٹیفک ڈیٹا اور ایویڈنس کہتا ہے, لیکن یہ ویری کرتا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی فیکٹرز ہیں جو ادرس کے زمرے میں آتے ہیں, جس کے اندر یہ جب ہم فیوجیٹو ڈسٹ جو کنسٹرکشن ہوتی ہے, جو ہوا ہوتی ہے, وہ بھی اسموگ کے اندر کنٹریبیوٹ کرتی ہے. تو یہ سیکٹورل معاملہ تھا
ہم اس کو ہمیشہ 3 ماہ میں مینج کرتے تھے. ہم کبھی پریونٹیو میجرز اور میٹیگیشن کی پالیسی کے اندر ان تمام سیکٹرز، ان تمام ڈپارٹمنٹس کو وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک ٹیبل پہ بٹھایا اور ان تمام سیکٹرز کو اہداف دیے گئے شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم. اور شارٹ ٹرم جو تھے وہ 3 ماہ کے لیے تھے، جس کے اندر ہم نے تمام لیجسلیٹو انٹرونشنز کی، تمام ایڈمنسٹریٹو انٹرونشنز کی. جب ہم نے حکومت سنبھالی تو انوائرمنٹل پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ جو ہے، جو کہ تمام سرویلنس اور انفورسمنٹ کرتا ہے انوائرمنٹل کوالٹی اسٹینڈرڈس کے اوپر پنجاب کے اندر، نہ ان کے پاس بائکس تھیں، نہ ان کے پاس گاڑیاں تھیں. ان کی اپنی ٹوٹی پھوٹی بائکس جو تھیں وہ دھواں چھوڑ رہی تھیں، اور وہ جو جن پہ جاتے تھے چھوٹی چھوٹی گاڑیاں تھیں، وینس تھی، وہ خود آلودگی کا سبب بن رہی تھیں. سب سے پہلے انوائرمنٹل پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کی پوری اوور ہالنگ ہوئی. اس کے پورے انسٹیٹیوشنل فریم ورک کو 3 ماہ میں بدلا گیا، ان کے تمام انفراسٹرکچر کو بدلا گیا، ان کے مانیٹرنگ سسٹمز کو بدلا گیا، ان کی تمام جو گاڑیاں اور موٹر بائکس تھیں ان کو ای وہیکلس کے اوپر کنورٹ کیا گیا، اور پوری انسٹیٹیوشنل لیجسلیشن کو بدل کر پوری دنیا میں جس طرح انوائرمنٹل پروٹیکشن ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں باڈی کیمپس کے ساتھ، کیمراز کے ساتھ، تھرمل، پہلی دفعہ تھرمل ڈرونز کے ساتھ اب ہماری سرویلنس انوائرمنٹل پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے. یہ تمام ٹیکنالوجی انٹرونشن، تمام انفراسٹرکچرل اوور ہالنگ اور انسٹیٹیوشنل فریم ورک کی تبدیلی کے ساتھ آج الحمدللہ میں کہہ سکتی ہوں کہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحب کا جو گرین پنجاب کا ویژن ہے اس کے مطابق تمام سرویلنس جو ہے وہ ہائی ٹیک ٹیکنالوجی کے ذریعے پہلی دفعہ کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ ہائیلی اربنائزڈ ڈسٹرکٹ ہے لاہور، اور پنجاب میں بھی اربنائزیشن جس رفتار سے ہو رہی ہے اس کے اندر 62% جس میں 11 سٹیز آتی ہیں، وہ سٹیز کے اندر 2 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہائی ہو رہا ہے. اور اسی طرح جو اربن پاپولیشن ہے اس کے اندر 34% جو 7% پریسیپیٹیشن لیول جو ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں. تو اتنی جلدی سے موسمیاتی تبدیلی جو ہو رہی ہے جس کو کلائمیٹک چینج کہتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہمارے ٹیمپریچرز ہیں وہ ہائی رائز پہ جا رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہماری پریسیپیٹیشن لیولز ہیں جس کی وجہ سے ویدر انورژنز ہوتی ہیں اور اسموک کا فینومینا ہوتا ہے، وہ 34% جو سٹیز ہیں اس میں 7% کی چینجز آ رہی ہیں. تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا، ہم پورا سال جو ہے وہ میتھین کلاؤڈ اور ہیٹ آئلینڈ کے اوپر سانس لیتے ہیں، اور یہ ہمارے اعداد و شمار اس وقت ہیں. لاہور شہر کی اگر میں بات کروں تو خالی اگر میں ٹرانسپورٹ سیکٹر کی بات کروں جناب اسپیکر، تو پہلی دفعہ ٹرانسپورٹ کے اوپر پہلے کبھی بھی پورے پاکستان میں کہیں بھی وہیکل فٹنس سرٹیفکیشن کی رجیم موجود نہیں تھی. پہلی دفعہ آفس اسیوم کرتے ہی وزیر اعلیٰ پنجاب نے 3 ماہ کے اندر جو وک اسٹیشن جہاں کے ہم ویریفائی کرتے ہیں اپنے وہیکل کو انسپیکٹ کراتے ہیں، اس کے 3 اسٹیشنز جو کہ گارڈن ٹاؤن ہو کر نیاز بیگ اور ان جگہوں کے اوپر لگائے تاکہ لوگ اپنی سرٹیفکیشن کر سکیں. لیکن پتہ یہ چلا کہ ظاہر ہے جو لوگ مزدوری کرتے ہیں، جو لوگ نوکریاں کرتے ہیں، جو لوگ اپنے روزمرہ کی زندگی میں مصروف ہوتے ہیں، ان کے لیے پوری دنیا میں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، جو پرائیویٹ سیکٹر کی ورکشاپس ہیں، ان کو انرول کیا جاتا ہے، ان کو ساتھ ملایا جاتا ہے، اور ان ورکشاپس کو ایک سرٹن SOP کے ذریعے اہداف دیے جاتے ہیں اور ان کو لائسنس دیا جاتا ہے، جس لائسنس کے تحت وہ آپ کے وہیکلس کو فٹنس سرٹیفکیٹ دیتے ہیں ایگزامینیشن کے بعد. تو پہلی دفعہ میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ پنجاب کے اندر وہیکل فٹنس سرٹیفکیشن کی رجیم شروع ہو چکی ہے، اور اس کو پرائیویٹ سیکٹر کی جو ورکشاپس ہیں ان کو لائسنس دے کر وہیکلس کو آپ اپنی ایگزامن کرا کے اپنا فٹنس سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں. پہلی دفعہ پنجاب میں تھرمل کیمرا سیف سٹی کے استعمال سے جو گاڑی اور جو موٹر بائک جو وہیکل سڑک کے اوپر جاتا ہے، چاہے وہ 2 ویلر ہو، چاہے وہ 3 ویلر ہو، چاہے وہ پرانی بس ہو، نئی گاڑی ہو، اگر اس سے دھواں نکل رہا ہے تو وہ تھرمل کیمراز انوائرمنٹل سینسرز کے ذریعے وہ اس کو نوٹیفائی کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے اور اس کو چلان کرتا ہے. قانون میں تبدیلی، موٹر وہیکل ایکٹ میں تبدیلی کر کے اس کے رولز کے اندر پہلی دفعہ جو 3 دفعہ چلان کے بعد اپنی اسموک ایمیٹنگ وہیکل کو ایگزامن کرا کے فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں لے گا، اس کو امپاؤنڈ کر دیا جائے گا اور کلیمپ کر دیا جائے گا. یہ اس سے پہلے موجود نہیں تھا. اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے اسپیکر صاحب، اور خالی جو 6 ماہ کے اندر
स्मोक व्हीकल जो एमिटिंग व्हीकल्स हैं उसमें 1 लाख से जायद जो गाड़ियां हैं उनको चालान किया गया और इसके साथ साथ उनको चेक करके चालान करके फाइन इम्पोज करके उनको फिटनेस के लिए प्रॉपर करार देने के बाद उनको सड़क के ऊपर लाया गया। ये खाली ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर हुआ।